الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 46 آیات کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے اس دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہیں، ایک سنگھار ہیں۔ تو زینت اور سنگھار اپنی طرف کھینچتی ہے، تو آدمی اس میں اکثر مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں، خیر عند ربک ثواباً، تو وہ زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس اجر ثواب کے، یعنی بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملاً، اور وہ امید لگانے کے اعتبار سے سب سے بہترین چیز ہیں۔ تو گویا کہ اس میں سمجھایا گیا کہ نیک اعمال کا ارتکاب بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ بہت اچھا ہے، یہ اچھی صورت میں تمہیں ملیں گے۔ اس کے برعکس دنیاوی زندگی کے اندر جو زینتیں ہیں، خصوصاً مال اور بیٹے وغیرہ، یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹے ہمیشہ برے نہیں ہیں معاذ اللہ، یا دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت برے بنتے ہیں کہ جب انسان کے لیے غفلت کا سبب بنے، اور غفلت کا سبب کس طریقے سے بنتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ مال کی محبت ایسی قلب میں رچ بس جائے کہ آدمی اس کے حصول میں دیوانہ بن جائے، اور سوچے سمجھے نہیں کہ میں اس کو جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے۔ یوں ہی جب اس کے پاس وہ مال آ جائے تو اسے اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے، چنانچہ اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں تو اس کو خرچ کرے، لیکن اگر کوئی بندوں کے حقوق اس سے وابستہ ہوں وہ بھی ادا نہ کرے، اللہ کا حق اس سے وابستہ ہو اسے بھی ادا نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ مال کی محبت اتنی قلب میں رچ گئی ہے کہ وہ اس کی جدائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے پھر خرچ کرنا اگر ناجائز مقامات پر ہو تو یہ بھی غفلت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور بیٹے باعث غفلت کس طریقے سے بنتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ان کی محبت میں ان کی وہ تربیت نہیں کر پاتا جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے، انہیں نیک بنانا، پرہیزگار بنانا، بلکہ وہ بیٹوں کو چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ مشغول ہو جائیں اور ان کو دنیاوی مال و اسباب کے حصول میں معاون ہونے والے ذرائع کی طرف لے کر جاتا ہے، صرف دنیاوی پڑھائی، صرف دنیاوی قسم کے لوگوں کے پاس بٹھانا، اور اسی طرح ان کا دنیا کمانے کا ذہن بنانا۔ تو یہ بیٹوں کی کثرت، وہ سوچتا ہے اتنے بیٹے ہیں، یہ کام کرے گا تو یہ میرا کاروبار چل جائے گا، یہ کام کرے گا یہ چل جائے گا، تو وہی بیٹے غفلت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس طرح بیٹوں کی مشغولیت بعض اوقات انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور یہ تکبر غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بیٹوں کی کثرت ہو یا دولت کی فراوانی، اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ دنیاوی زیب و زینت اس وقت بنیں گے جب یہ اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنیں گے۔ یہی اس چیز میں یہاں پہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، حکم دے دیں گے چلو، تو آپ خود سوچئے جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلیں گے تو کیسی تباہی و بربادی آئے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک قیامت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم فرمائے گا، تو پہاڑ تباہ ہو جائیں گے، زمین سب کچھ ختم ہو جائے گا، بالکل زمین ایک مٹی میں مل جائے گی، اور اس وقت پھر قیامت قائم ہوگی، جس کو بعضوں نے دنیاوی حوالے سے یوں دیکھا ہے کہ کوئی جنگ عظیم، یعنی پورے ورلڈ لیول پر جو ورلڈ وار ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اتنی سائنسی ترقی ہوگی کہ بڑے بڑے میزائل پہاڑوں پہ آ کے لگیں گے، اور پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی ذی روح پھر باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آسمان پہ جو سائنسی ترقیاں ہو چکی ہوں گی، ان کی وجہ سے جو سیاروں کے ایک گردش کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا، اور وہ آپس میں پوری رفتار کے ساتھ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرائیں گے، اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مستقبل کے اعتبار سے اگر سائنس کے روح سے بھی آپ دیکھیں تو یہ لگتا ایسا ہی ہے، سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی سائنسی ترقیاں پوری کائنات کی تباہی کا سبب بن جائے۔
اب اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، اور ہم سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہماری یہ سائنسی ایجادات جو یقیناً اللہ کے الہام کردہ علم کی وجہ سے ہی ہیں، تو یہ اس کا سبب نظر آتی ہیں۔ بہرحال معال نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جس کا آگے بیان فرمایا۔ تو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلا ہوا دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، اٹھائیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بچے کلاس کے اندر کچھ آ گئے اور ایک دو غائب ہو گئے تو غیر حاضری محسوس نہیں ہوتی اگر بڑی کلاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتا، تو کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، ہر ایک بارگاہ الہی میں ضرور حاضر ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور انہیں ان کے رب کے سامنے صفوف کی شکل میں، جماعت کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ الگ الگ جماعتیں ہوں گی، یہ کافروں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، پھر مسلمانوں کی جماعت کے اندر کئی جماعتیں ہوں گی، اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ غرض ہے کہ ہر ایک صفوف کے اندر تبدیل ہو جائے گا، پوری صفیں بنی ہوں گی، لائنیں بنی ہوں گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ضرور بے شک ہم تمہیں لائیں گے اپنے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو جب انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ برہنہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، اور وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم سب کو لے کر آئے گا، ہم کمزور بھی ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے، اور نہ کوئی مال دولت زر کچھ بھی نہیں، کوئی دوست احباب ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اکثر احوال جو ہیں یہ غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں، کفار کے لیے ہوتے ہیں۔ مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ بھی رکھے گا اور بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی حالت میں ہوں گے، صحابہ کرام بھی اسی حالت میں ہوں گے، بلکہ صحیح روایات سے ثابت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور مومنات کی پردہ دری رکھے گا۔ تو یہ اکثر معاملات کفار کے ساتھ ہوں گے، مسلمان اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، ابھی دیکھیں یہی قرینہ بھی اس بات پر ہے، اگلی آیت اس پہ قرینہ ہے کہ کافروں کے احوال اکثر بیان ہوتے ہیں۔ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ کیا ہرگز ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں رکھیں گے، تو یہ کفار سے ہے کہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہم وعدے کا وہ وقت ہی نہیں رکھیں گے۔ وعدے کا وقت یعنی بدلہ دینے کے وعدے کا وقت، کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا کوئی وقت ہی نہیں رکھیں گے، تم نے یہ گمان کیا تھا۔ اب دیکھو تم سامنے موجود ہو، تو اس وقت یہ صفحے بنا کر یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہوں گے وہ ان نامہ اعمال میں لکھی ہوئی باتوں سے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں اور ہم نے کیا کیا قصور کیا ہے، وہ ڈر رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، لہٰذا وہ ڈرتے ہوئے ان نامہ اعمال کو بہرحال لیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہمارے لیے بربادی ہو، ہمارے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا جسے مکمل طور پہ نہ گھیر لیا ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ارے باپ رے، اب تو کوئی نہ چھوٹا رہا نہ بڑا رہا، ہر چیز اس نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ تو پھر وہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ اب انہیں کامل یقین حاصل ہوگا، کیونکہ عین الیقین حاصل ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ اب تو بس ہم گئے مارے گئے۔ اب انہیں وہ قرآنی مضامین یاد آئیں گے جو دنیا کے اندر کبھی ان کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ دیکھیں آپ ایمان لے آئیے ورنہ آخرت میں آپ کے ساتھ یہ حشر ہوگا، یہ انجام ہوگا، لیکن انہوں نے نظر انداز وہ کرتے رہے تھے، نہیں توجہ کی تھی۔ اب انہیں یقین ہوگا کہ اوہو، یہ تو جو کچھ کہا گیا تھا بالکل سچ ہے، اور 100% ایک بھی بات ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت پھر ان پر حسرت اور پچھتاوا طاری ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ جو کچھ انہوں نے نیک عمل کیا تھا اسے حاضر پائیں گے، اپنے سامنے موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان پہ کوئی زیادتی کی گئی ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، سوالات بھی ہم سے ہوتے ہیں تقدیر کے بارے میں خصوصاً، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، تو پھر ہم عمل کس چیز کا کریں؟
یہ تو اللہ نے مقرر کر دیا۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا کہ بھئی بس یہ جنتی ہے تو اس کے لیے جنتی لکھ دیا، یہ دوزخی ہے تو دوزخی لکھ دیا، چاہے اس جنتی کے عمل کتنے برے ہوں اور دوزخی کے عمل کتنے اچھے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے۔ جیسے وہ موجودہ تمام چیزوں کے احوال جانتا ہے، ایسی قیامت تک، بلکہ اس کے بعد ابد تک، جب تک کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا ہوگا وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کو ملاحظہ فرمایا کیا کیا کرے گا، اور آخر میں مسلمان مرے گا یا کافر مرے گا، سب ملاحظہ فرمانے کے بعد وہ لکھ دیا کہ یہ کام کرے گا، اور یہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی دیکھے بغیر فرمایا اس کے لیے یہ لکھو، یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، پھر لکھا قتل کرے گا، پھر اس کو لکھو، اس کے لیے لکھ دو کہ یہ کافر، یہ کلمہ کفر کہے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ پہلے خود یہ مختص کر کے پھر اس کو کہا جاتا اب اس کو اختیار کرو، تو یہ مجبور محض تھا، پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کر کے انسان کو خود مختار چھوڑ دیا کہ اسے اختیار کرو چاہے اسے اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اب اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کو چھوڑا، اس نے یہ ہدایت کی چیز اختیار کی، یہ گمراہی کی چیز اختیار کر لی، تو لکھ دیا کہ یہ اس وقت میں یہ ہدایت اختیار کرے گا، اس وقت گمراہی اختیار کرے گا۔ پھر آخر پہ اللہ نے انجام پہ نظر ڈالی تو وہ دوزخی ہو کے معاذ اللہ مرا یا جنتی ہو کے مرا، تو وہ اس کے اختیار کے ساتھ وہ مرا ہے، خود اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بھئی اب یہ آخر ٹائم میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ آخری وقت میں جنتی والے کام کرے گا، ایمان لے آئے گا، جنت میں جائے گا، لکھ دیا جنتی لکھ دو۔ یہ دوزخ میں جائے گا، لکھ دیا دوزخ۔ تو یہ لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا، بلکہ انسان نے جو کچھ کرنا تھا اس کو ملاحظہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ لکھا ہے، لہٰذا مجبور محض نہیں ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ان پر بالکل ظلم نہیں کرے گا، انہوں نے اپنے اختیار سے جو کچھ کیا ان کے عمل کے مطابق ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ قوم جن سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو یہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، باہر خارج ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ مختصر سے بس 2 لائنوں میں اللہ نے بیان فرمایا، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی گئی تو فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو، چونکہ شیطان بھی ان فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، یعنی فرشتوں کا استاد۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو قلب میں تکبر پیدا ہوا، اور معاذ اللہ اس نے یہ نبی کی توہین کا مرتکب ہوا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی نافرمانی کی، تو اس کا ایمان سلب ہو گیا اور یہ کافر ہو کے مرا۔ کافر ہو گیا، مرے گا تو خیر قیامت میں ہی، تو کافر ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا، مختصر سا واقعہ دوبارہ فرمایا، آگے ارشاد فرمایا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا تم اسے یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے سوا تم دوست بناتے ہو، یعنی ان سے تعلق پیدا کرتے ہو۔ اب وہ شیطان، چاہے وہ شیطان ہو، ابلیس، اس کے چیلے مراد ہوں یا بت مراد ہوں، کہ وہ تمام کے تمام اسی کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ اس کو شیطان کو دوست بناتے ہو، کہ اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کے چیلوں کا کہنا مانتے ہو، یا جو چیزیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ان کی محبت تمہارے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کی، تم نے اس کو قبول کر لیا اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے، آگ پوجنے لگے، ستارہ پرست ہو گئے، آتش پرست ہو گئے یا سورج پرست ہو گئے، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، دوست نہیں ہے۔ شیطان کبھی کسی کا دوست نہیں ہوگا، یہ ایسا خطرناک دشمن ہے جس کے قلب میں ہمارے لیے رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر اس کو کہتے ہیں، بے رحم دشمن ہے، اور اس کا ٹارگٹ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور یہ تمام شیطان، اس کی ذریہ، سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔
اب ہم اللہ کا کہنا نہ مانیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہ کریں تو لازم سی بات ہے کہ پھر یہ دشمن کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا کہنا مانتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، شیطان یا اس کے چیلوں کی نہیں۔ بئس للظالمین بدلا، تو ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ظالموں کے لیے، یعنی جو شیطان کی اطاعت کرے، اس کے چیلوں کی اطاعت کرے، بت پرستی وغیرہ کرے، بتوں کی پوجا کرے، تو اس کے لیے پھر برا انجام ہوگا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور خود تمہیں بنانے میں تم لوگوں کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں سامنے بٹھا کے کہا ہو کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، یعنی اس بنانے کے اندر تمہیں کم از کم دیکھنے کے اعتبار سے شریک کر لیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میری یہ شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بناؤں، اپنے لیے مضبوطی کا سبب بناؤں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو گمان کرتے تھے، یعنی جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تو اس کو پکارو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ان سے خاص طور پہ فرمائے گا کہ پکارو۔ فَدَعَوْهُمْ، تو وہ اللہ کے حکم سے انہیں اپنے شریکوں کو پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ شریک لازم سے بات ہے انہیں جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے۔ ہلاکت کا میدان، موبق کہتے ہیں ہلاکت کے میدان کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، یا تو ان کے اور جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تو ان کے درمیان، یا بعض مفسرین کا قول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کفار کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ جہنم کی وادی ہے جس کا نام موبق ہے، اسے حائل کر دے گا اور یہ ہلاک و برباد ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا، اس پر ایمان لانا ہی سعادت ہے، ورنہ بروز قیامت انجام بڑا دردناک ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو یقین کر لیں گے کہ انہیں اس میں ضرور گرنا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب انشاءاللہ بقیہ کلام اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔